إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. قابل احترام صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ شفیق عالم جامعی حفظہ اللہ، مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن کے ذمہ داران، خصوصاً اس مدرسے کے صدر ہمارے عزیز عبداللہ باجبیر حفظہ اللہ، اسی طرح سے اس کے ناظم مدرسہ حاضہ کے ناظم انور باجبیر حفظہ اللہ، اس مدرسے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار علماء کرام، اسی طرح سے اس بزم میں موجود علماء کرام و مہمانان خصوصی، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، یہ مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن کا چوتھا سالانہ اجلاس ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں 70% اس میں بچے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے سالانہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں بچے اپنی محنت سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، اساتذہ کی محنتوں کا ثمرہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ سارے بچوں کی محنتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مظاہرہ ہوتا ہے جس میں ایک طرف مدارس کی، دینی مدارس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، اسی طرح سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے دل میں ایک احساس جاگتا ہے۔ اس میں بعض ماں باپ وہ ہوں گے جن کے بچے یہاں موجود ہیں، اور بعض ماں باپ وہ ہوں گے، بعض والدین وہ ہوں گے جن کے بچے اس مدرسے میں نہیں پڑھتے، نہ کسی اور مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کے مظاہرے، بچوں کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اسی طرح سے دینی خطاب پیش کرنا، جو بھی محنت انہوں نے کی ہے آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں، جس میں اساتذہ کی محنت بھی چھلکتی ہے۔ کوئی بچہ اپنے آپ یہ سب کچھ نہیں سیکھتا ہے، اس کے پیچھے کئی اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، اور ملک بھر میں بلکہ عالم میں ایسے جتنے بھی مدارس ہیں، اس کے ذمہ داران اور اساتذہ قابل مبارکباد ہیں کہ وہ یہ بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس بگاڑ کے دور میں جہاں ہر انسان دنیا کی کمائی کے لیے، مال و دولت کے جمع کرنے کے لیے جدید تعلیم کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور حکومتیں بھی دینی مدارس اور دینی مکتب ان کی اہمیت کو گھٹا رہی ہے اور جدید تعلیم کو لوگوں کے سامنے ایسا کر کے پیش کر رہی کہ یہ لازم ہے اور یہی اصل نجات کا ذریعہ ہے، اس دور میں اس طرح کے مدارس کا چلنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ریگستان میں نخلستان کی طرح ہے۔ 255 بچے اور 20 اساتذہ، اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہر استاذ کے پاس تقریباً 13 بچے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا ریشو ہے۔ عموماً مدارس میں ہوتا یہ ہے کہ اساتذہ کم ہوتے ہیں اور بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو۔ اگر اس طرح کا تناسب ہو جس میں بچے زیادہ ہو جائیں تو پھر پڑھانے کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ تعلیم کا نظام بہتر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تناسب اچھا رہے، تاکہ ہر بچے پر ٹھیک سے دھیان دیا جا سکے
اور آپ نے شروع میں بھی تفصیل سنی کہ جس طرح سے بچوں کو نہ صرف تحفیظ قرآن کی حفظ کرنے کی تربیت یہاں پر ہے، بلکہ اس کے لیے مستقل ایک دینی نصاب بھی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہر ہفتے کے لیے ایک مستقل کام دیا جاتا ہے کہ وہ گھر میں اور اپنے معاشرے میں اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب کا اہتمام کریں۔ تہجد کے وقت میں بچوں کا بیدار ہونا اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ وقت بہت تھوڑا ہے اور کچھ باتیں جو دوران گفتگو میرے ذہن میں آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں کئی پہلوؤں سے کئی حصوں میں یہ گفتگو ہے، لیکن اختصار سے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے حدیث میں نے پڑھی ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عام طور سے معروف حدیث یہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ یہی حدیث پڑھوں تاکہ یہ بھی حدیث سے معلوم ہوا۔ تم میں سب سے افضل وہ ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے علوم میں سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے۔ سماج کے افراد، معاشرے کے افراد جو اس مجلس میں موجود ہیں، اور ہم سب والدین اور اساتذہ بھی اور طلبہ بھی، ان کے لیے یہ حدیث بہت ہی اہم ہے۔ سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھس، زبانیں اور دنیوی ٹیکنالوجی کا علم، کمپیوٹر کا علم، یہ سارے علوم مفید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا صحیح استعمال اور ان کی افادیت بڑھا دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کے مسائل کو حل کرتے ہیں، آخرت کے نہیں۔ یہ زندگی کے وسائل کو بہتر بناتے ہیں، انسان کو نہیں۔ وسائل کا بہتر بننا سماج کے لیے، نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وسائل سہولت ہیں، وہ سواری کی طرح ہیں جو منزل تک پہنچاتی ہے، لیکن قرآن کا علم، قرآن و سنت کا علم انسان کو منزل کا راستہ بتاتا ہے۔ اچھی سے اچھی گاڑی آپ کے پاس ہو لیکن منزل آپ کو معلوم نہ ہو تو کریں گے کیا آپ؟ یہ سارے علوم، دنیا کے علوم، یہ سواری کی طرح ہیں، لیکن دین کا علم یہ منزل کا راستہ بتانے والا علم ہے۔ اس کے بغیر آدمی سواری کو صحیح استعمال بھی نہیں کر سکتا، بلکہ استعمال کرے تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے، دور نکل سکتا ہے۔ لہٰذا آج اس دور میں بعض پڑھے لکھے طبقات میں دینی مدارس کی تحقیر سنائی دیتی ہے، میڈیا سے متاثر ہو کر یا دنیا کی محبت میں بعض اوقات ماں باپ بھی ان کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ دنیا کے ایجوکیشن میں آگے بڑھنے والے بعض اوقات دین کے ایجوکیشن کو، دین کے علم کو گھٹا کر پیش کرتے ہیں کہ مولوی بن جائے گا کیا فائدہ ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم اس میں لگو گے وقت ضائع ہوگا، سائنس سیکھو، آگے بڑھو، ترقی کرو۔ بلا شبہ ترقی کرنا چاہیے، لیکن ترقی صرف ٹیکنالوجی میں نہیں، ترقی انسانی اوصاف میں بھی ہونا چاہیے۔ انسان گھٹیا سے گھٹیا ہو جائے اور ترقی ٹیکنالوجی میں ہو، دنیاوی وسائل میں ہو، کیا فائدہ ہے؟ انسانی ترقی زیادہ اہم ہے چیزوں کی ترقی سے، یہ دین کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے علوم کی اصل جڑ قرآن، اس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سب سے افضل اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے سکھائے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو بھی اس طرح کے جو مدارس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مدرسے یا بڑے ہوں، ان کا تعاون کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم سے پہلے بھی جو بھی علماء کرام نے باتیں پیش کی کہ اس میں ہم کو تعاون کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنی علمی خدمات کے ذریعے سے ہو یا مالی خدمات کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے تعاون ہو۔ ان کو مرنے نہ دیں، ان کو کمزور ہونے نہ دیں، جدید تعلیم کو بڑھانے کے نام پر ان کو خراب نہ کریں۔ لہٰذا یہ جو مدرسہ ہمارا چل رہا ہے، اس کے ذمہ داران اور اس کے معلمین و معلمات اگر بچیاں بھی پڑھتی ہیں، امید ہے کہ وہ بھی پڑھتی ہوں گی انشاءاللہ، تو یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ایسا یہ کام اور بڑھنا چاہیے۔ اور بھی علاقوں میں یہ ہونا چاہیے کہ بچے آئیں اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اور کچھ خاص طور سے اس کو حاصل کریں، کیونکہ یہ اصل ہے، دین کا علم اصل ہے۔ دنیاوی علوم سہولت پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا معاشرہ مدارس کو کمزور نہ کرے، ان کی تحقیر نہ کرے، ان کو چھوٹا کر کے نہ دکھائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان مدرسوں تک پہنچائیں، چاہے وہ واقعی مستقل مدرسے ہوں جہاں بچے رہ کے پڑھتے ہوں، یا پھر یہ صبح شام کے مکتب ہوتے ہیں جن میں بچے جاتے ہیں اور دین کی باتیں سیکھتے ہیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور اسلامی اخلاق و آداب کو سیکھتے ہیں، عقائد اور احکام کو سیکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھیجیں۔ دنیا کے مسائل، بڑا ہوگا کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، کیسے دنیا میں زندگی گزارے گا، یہ فکر ہر ماں باپ کو لگی رہتی ہے، اور اس فکر کی وجہ سے آپ دیکھیے نرسری سے لے کر 10ویں 12ویں 15ویں اور اس سے آگے بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں، گریجویشن کراتے ہیں، ایڈمنسٹریشن میں مینجمنٹ میں کورسز کراتے ہیں، کچھ اس کو میڈیکل میں بھیجتے ہیں، کچھ انجینئرنگ میں بھیجتے ہیں، کچھ ٹیکنالوجی کا علم اس کو حاصل کرنے کے لیے سالوں سال اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ پیٹ بھرنا آسان ہو جائے، پہننے کے لیے کپڑے ملے، کھانے کے لیے غذا ملے، رہنے کے لیے گھر ملے، سواری کے لیے موٹر ملے۔ آدمی ایک وقت میں کتنا کھا سکتا ہے؟ اس ایک پیٹ کے لیے آدمی سالوں سال لگا دیتا ہے۔ تن کے لیے کتنا کپڑا لگتا ہے؟ 6 میٹر 7 میٹر، کتنا؟ اس کے لیے آدمی کتنا محنت کرتا ہے۔ لیکن آپ سوچئے، قبر میں رہنا ہے، حشر میں اٹھنا ہے، جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ انسان کی زندگی میں اخلاق و آداب کی وجہ سے سماج میں زندگی صحیح بننے کا مسئلہ ہے۔ انسان کو دین کا علم اگر نہ ملے اور یہ سارے علوم انسان کے پاس آئے، واقعی وہ نہیں بن پائے گا۔ بلکہ سائنس کا علم آپ کے بچے کو آپ کا نہیں بناتا، دنیا کا ایجوکیشن ماں باپ کا نہیں بناتا اس کو، یہ دین کا علم ہے جو بچے کو ماں باپ کا بناتا ہے، کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خیال رکھیں اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ دنیاوی علوم اس کو دنیا پرست بناتے ہیں، اور یہ دنیا پرستی اس کو ماں باپ بوجھ بنا کے دکھاتی ہے۔ لیکن دین کا علم ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ ماں باپ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دینی علوم سے اپنے بچوں کو محروم نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ دنیا میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کھانا پینا مل جائے، اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ جہنم کی آگ اس سے زیادہ بھیانک ہے، وہ بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ کچھ نہیں بھی سیکھا تو کما لے گا۔ دنیا میں ان پڑھ لوگوں کے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جاب کر رہے ہیں، اللہ نے تقدیر میں رکھا ہے، دے گا اللہ۔ آپ پڑھائیں ان کو، اچھا بنائیں ان کو، لیکن دین سے محروم کر کے نہیں، دین کو قربان کر کے نہیں۔ اسی طرح سے طلباء کے لیے بھی ایک خاص نصیحت اس میں یہ ہے کہ علم کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کریں، محنت کریں، مجاہدہ کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جو بہت اختصار کے ساتھ میں اس پہ کچھ بتاؤں گا، آپ طلباء کے لیے خاص طور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ زندگی میں کسی بھی معاملے میں کامیاب ہونا ہے، جو بچے حفظ کر رہے ہیں، دینیات سیکھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، دینی میدان میں کچھ کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں، اتنی اچھی تقریریں اور قرات بچوں نے کی ہے، اور بھی بچے ہیں جو اس سے اور اچھا کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس صلاحیت موجود ہے، لیکن صلاحیت جب تک کہ محنت کے ساتھ جوڑی نہ اس کی ہو، نتائج اچھے نہیں نکلتے ہیں۔ صرف صلاحیت پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک چیز کیا ہو کہ حرص ہو دل میں۔ طلباء کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے احرص علی ما ينفعک، جو چیز تیرے لیے مفید ہو اس کی حرص کر، دل میں طلب ہونا چاہیے۔ نمبر 2، واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگ۔ اپنی صلاحیت پر اعتماد نہ کریں، بلکہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، ہماری یادداشت میں برکت دے، ہم کو یاد کرنے میں آسانی پیدا کر، اس علم کو ہمارے لیے مفید بنا، اور زندگی میں اس کے ثمرات ظاہر کر، اس کے ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اچھے فیصلے اس کی بنیاد پر فرما۔ دعا کرنا چاہیے۔ واستعن باللہ، اور خاص طور سے علم کے حصول میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری مدد کر۔ یا بعض اوقات یاد نہیں ہوتا ہے، بچے محنت کرتے ہیں اور ہمت چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، تو یاد کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ تیسری چیز یہ کہ ولا تعجز، عاجز مت بن۔ اگر کوشش کرنے کے بعد بھی اگر ناکامی ہو، نہیں ہو پا رہا ہے،
تو عاجز نہ بنے، محنت کرتا رہے، ہمت چھوڑے نہیں، کوشش ترک نہ کریں، اور عمل کے بغیر صرف دعاؤں پر اکتفا نہ کریں۔ تو رغبت ہونا چاہیے، حرص ہونا چاہیے، دوسرے اللہ سے دعا ہونی چاہیے، تیسرے محنت ہونی چاہیے۔ یہ تین کام اگر کسی بھی میدان میں انسان جمع کر لے، حرص، دعا اور محنت، یہ تین چیزیں اگر آدمی جمع کر لے، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اساتذہ کے لیے ایک مشورہ میری طرف سے یہ ہے، اور سارے اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں علم کے بچوں کے تعلق سے یاد کرنے پر بہت دھیان دیا جاتا ہے۔ دین سے محبت پیدا کرنا، اللہ سے، رسول سے، قرآن کریم سے، اسی طرح سے شرعی احکام سے، سنتوں سے بچوں کو لگاؤ پیدا ہو، اس کی بھی محنت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں ہوتا ہے، جیسا کہ شروع میں بھی بتایا گیا کہ بچوں کو یعنی ہر ہفتے کچھ نہ کچھ کام دیا جاتا ہے کہ وہ کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ عام طور سے مدارس میں یا جو بھی مکتب چلتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ایمان کے ارکان یاد دلاؤ، اسلام کے ارکان یاد دلاؤ، نماز، وضو، احکام اس کی یاد دلاؤ، رٹا دو ان کو، قرآن یاد دلاؤ، دعائیں یاد دلاؤ۔ تو عام طور سے ہمارے جو مکتب ہوتے ہیں ان کے اندر میمورائزیشن پر، تحفیظ پر بہت دھیان دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ بچپن کی عمر ایسی ہے بھی کہ اس میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے اور بعد میں نہیں یاد ہوتا ہے، تو اس میں یاد کرانا ہونا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بچے ہیں جو جوان ہو کے مرتد بھی ہو رہے ہیں، بے دینی کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بچیاں ہیں، وہ اسلام سے بعض بچیاں دور بھی ہو رہی ہیں، کنفیوژن میں آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے وہ تعلق نہیں ہے، اسلام سے وہ لگاؤ نہیں ہے۔ تو صرف میموری میں دین کی باتیں بھری ہوئی نہیں ہونا چاہیے، انسان کا، بچوں کا ایموشنل کنیکشن بھی اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ سے ان کو محبت ہو کہ اللہ کتنا اچھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے تھے، اسلامی احکام کے بارے میں ان کے دلوں میں محبت ہو کہ ہمارا دین بہت پیارا دین ہے، اس کے احکام کتنے اچھے ہیں، قرآن سے ان کو محبت ہو کہ قرآن کتنی پیاری کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کو محبت ہو۔ تو جب تک کہ انسان کے جذبات دین کے ساتھ اچھی طرح سے مضبوطی سے جڑے ہوئے نہ ہوں، دین پہ ٹکنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ آج موجودہ دور میں سب طرف سے میڈیا مل کر اور بہت ساری طاقتیں مل کر مسلمان نوجوان بچے، بچیاں، کالج میں پڑھنے والے، آئی ٹی میں، یہاں وہاں کئی راستوں سے ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صرف یاد کرا کہ آپ ان کو دین پہ ٹکا کے نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں ہم دین سے رغبت دلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا ویسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، تعلیم دو اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، مشکل نہیں، اور رغبت دلاؤ، نفرت نہیں، اور آخر میں فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اور تم میں سے جب کسی کو غصہ آ جائے وہ چپ رہے۔ معلم کے لیے گولڈن حدیث ہے، یہ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس کی اصل صحیح میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا علموا، تعلیم دو، ایجوکیٹ کرو، بچوں کو سکھاؤ، بلکہ سبھی کو، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، آسان کرو، مشکل نہیں۔ معلم کو ہمیشہ اس کا ذہن اس بات میں لگا رہنا چاہیے کہ میں دین کی بات اگر بچوں کو سکھاؤں تو آسان سے آسان ان کو کیسے بنا کے پیش کر سکتا ہوں کہ ان کی عقل میں وہ بات اترے، ان کو سمجھے۔ تو تیسیر، آسانی کرنا سمجھانے میں، یہ عقل کے لیے ہے۔ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، رغبت دلاؤ، نفرت نہیں۔ ایسے انداز میں، ایسے اخلاق کے ساتھ، ایسے طریقے سے بات کو پیش کیا جائے کہ انہیں دین کے سیکھنے سے، دین کے علم سے، دین پر عمل کرنے سے اس کی رغبت پیدا ہو، ان کے دل میں اٹریکشن اس کے لیے ہو، نفرت نہیں ہو کہ چھڑی ہاتھ میں ہے، پٹائی کر کر کے پڑھا رہے ہیں، اب اس کو اس چھڑی کی وجہ سے آپ سے بھی اور آپ کے ساتھ دین سے بھی نفرت ہوگی۔ بعض اوقات ڈانٹنا پڑتا ہے، بعض اوقات سزا بھی دینی پڑتی ہے، لیکن عام معمول اگر یہ بن جائے، گھروں میں بھی بعض اوقات مار پیٹ کے دین سکھایا جاتا ہے، تو ان کو دین سے دوری پیدا ہوتی ہے اور دین سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ دین علم سے، دین پر عمل کرنے سے رغبت ہو۔ اور کہا کہ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، ساری محنت کرنے کے بعد بھی اگر اس کو نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا، تو بیچارہ نہیں آ رہا ہے، اس کو آپ یاد دلا رہے ہیں، وہ یاد نہیں ہو رہا ہے، پڑھا رہے ہیں، اس کو نہیں پڑھنے آ رہا ہے، تو معلم کو بہت غصہ آتا ہے، ماں باپ کو بہت غصہ آتا ہے،
پٹائی شروع کر دیتے ہیں، اتنا دیر سے پڑھا رہا ہوں نہیں پڑھ پاتا ہے تو کیا کر رہا ہے تو. اس کو نہیں آ رہا ہے، اس کو نہیں آ رہا ہے، قصور اس کا نہیں، وہ کوشش کر رہا ہے نہیں. آپ یہ دیکھیے اس کو نہیں آ رہا وہ رزلٹ ہے، لیکن وہ کوشش اگر کر رہا ہے اور پھر بھی نہیں آ رہا ہے تو اس کو ڈانٹنے مارنے پیٹ کر اس کا حوصلہ توڑنا نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے وہ چپ ہو جائے، ایسا کچھ نہ بولے جس سے وہ بچہ ڈی مورلائز ہو جائے. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.